बताना है। एक पाकिस्तान का मजदूर है जो कि बाहर बैठा हुआ दिहाड़ी के लिए, उसको दिहाड़ी मिलेगी तो रोटी खाएगा, नहीं होगा तो बच्चे भी भूखे ही सोएंगे। यही मजदूर अब और ये आपको मैंने बताया था, ये बिल्कुल गरीब पिसा हुआ तबका जिसके बारे में पहले नहीं सोचा गया। इससे पहले जुनेजो साहब ने सोचा था बिल्कुल, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था, चल नहीं सका था। उनकी नीयत तो जारी बात है बहुत अच्छी थी, लेकिन सिस्टम्स उस टाइम नहीं बने हुए थे, वो भले मॉर्गेज हो दूसरी चीजें, तो वो चल नहीं सका था। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर वहां पर इफ्तिताह करने जा रहे हैं, वो ओपीडी और जो एक टीचिंग हॉस्पिटल है पेशावर के अंदर, उसका ओपीडी और दूसरे तमाम उसके अंदर नए विंग्स ऐड किए जा रहे हैं। उस हॉस्पिटल को ऑलमोस्ट डबल किया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी को इन टर्म्स ऑफ ओपीडी और दूसरे शोबाजात, ताकि आपको पता है कोविड और दूसरी चीज़ों का प्रेशर भी है, तो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना है। आपको मैं उसकी तस्वीरें अभी शेयर करता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ताकि आप फाइल कर सकें उन तस्वीरों को और डिटेल्स। और ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी डिटेल्स मैं आपको अभी दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनकी तमाम डिटेल्स। आज मैं चाहता हूं पूरी डिटेल में अबाई साहब बात करें, इसलिए मैं शॉर्ट रख रहा हूं इस बात को। तीसरा जो अहम मंसूबा प्राइम मिनिस्टर आज जिसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं पेशावर में, वो मंसूबा है वाइडनिंग जो रोड है चित्राल से शंदूर। ये 153 किलोमीटर की रोड है। ये हमें सीपैक में भी सर्व करेगी। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की ये रोड है। ये 153 किलोमीटर 153 किलोमीटर की रोड है, जो चित्राल शंदूर रोड जिसे हम कहते हैं। और इसी तरीके से रीहैब का प्रोजेक्ट है पेशावर और डेरा आदम खेल का। ये अल्लाह का शुक्र है कि कल ही मेरी मुराद सईद साहब से बात हुई थी, उनकी खुसूसी तवज्जो की वजह से ये प्रोजेक्ट अगले चंद महीनों में ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये पिछले कई महीने से इस पर काम हो रहा है और इस पर अब जो आखिरी लेयर होती है रोड के ऊपर वो पड़ रही है। और ये हमने तेज़ तरीन काम किया है इस रोड के ऊपर, क्योंकि शहरियों को बहुत तकलीफ थी। तो ये चंद ही महीनों में ये रोड 35 किलोमीटर लंबा रोड था और बहुत ही इम्पोर्टेंट नवीयत का ये भी रोड था, क्योंकि इसकी भी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और इसके ऊपर अब आखिरी लेयर जो है वो पड़ रही है और अगले चंद महीने में इंशाल्लाह ये लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये तीन मेजर चीज़ें आज प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम हैं, एहसास के, नया पाकिस्तान हाउसिंग के, रमज़ान के अंदर लंगर खाने के और दूसरे, उनका भी जायज़ा वहाँ लिया जाएगा। और सूबाई जो मामलात हैं हमारी गवर्नमेंट के KPK के, उनके भी। अब मैं दावत देता हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब को, एक अहम मौजू के ऊपर वो आपसे बात करना चाहते हैं। मौजू आप सबको पता है, कल वो हो चुका, और उस मौजू से, उस हरकत से, उस चीज़ से हमारे पूरे कल्चर पे, हमारे पार्लिमानी कल्चर पे, हमारे मीडिया पे, हमारे बच्चों की तरबियत पे क्या असरात हैं, मेरा ख्याल वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद से पता है। बासी साहब जो है वो, उनके बारे में बता दूं बजाय इसके कि उनको खुद बताना पड़े कि बासी साहब जो है उन्होंने पोठोहार में सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं अभी तक अपने इस हलके में। इस हलके की तारीख में इतना वोट किसी को नहीं मिला। और अब्बासी साहब पेशे के एतबार से एक उस्ताद है। मैं और ये एक चीज़ हमारे में कॉमन है, ये और मैं एक ही जगह पे पढ़ाते भी रहे हैं, और ये पेशे के एतबार से एक उस्ताद है। और इसलिए भी इनको दुख ज़्यादा है क्योंकि ये ज़ाती तौर पर बच्चों की तालीम और तरबियत पे, सोसाइटी के बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर बहुत इनकी गहरी नज़र है। तो ऐसा प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि शहबाज साहब ने बताया कि कल जो वाक़या हुआ पार्लियामान में, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान साहब ने जो वहाँ पे बगैर किसी बड़े मेजर इशू के, स्पीकर साहब उनको बुला रहे थे कि आप बात करें, माइक पे बात करें, फ्लोर पे बात करें, जो उन्होंने स्पीकर के सामने जाके, स्पीकर साहब के सामने जाके जो उनको मारने की और जूता मारने की जो बात की, कल से सोशल मीडिया पे खिता कौसार और खिता पोठोहार के लोगों पे बहुत सारी बात आई, क्योंकि वो अपने आप को पहाड़ का बेटा कहते हैं। और इस तरह की अदम बर्दाश्त वाली जो बात है, तो मैं खिता पोठोहार और कौसार की तरफ से
جیسے شہباز صاحب نے بتایا کہ اس پوری بیلٹ میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے پڑا اور تاریخ میں اتنا کسی کو ووٹ نہیں پڑا، تو ان کی طرف سے جو ان سب کی دل آزاری ہوئی ہے اس سارے واقعے سے، اس حوالے سے میں رسپانس لینے آیا ہوں. پورے پوٹھوار اور کوثار کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب کے سامنے جا کے ان کو مارنے کی بات کرنا بالکل غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی حرکت تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی حرکات کوئی عام آدمی بھی کرے، اس کو میڈیا کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، انٹیلیجنشیا کو، دانشوروں کو، اینکرز کو بری طرح اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرے میں ایک تشدد کو پروموٹ کرتا ہے. اور جو ہم پچھلے 20-30 سال سے کوشش کر رہے ہیں اس معاشرے میں برداشت ہو، ہم مذاکرات سے، ہم دلیل سے، ہم بات چیت سے ایک دوسرے کا موقف سمجھے، اس کی بجائے اگر پارلیمان میں ان کے پاس جوتا تھا تو وہ دکھایا، انہوں نے مارنے کی کوشش یا بات کی. باہر جب ان پہ بات ہوتی ہے تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا وزیر اعظم صاحب کا یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایک گالی دے گا تو میں اس کے بدلے میں 10 گالیاں دوں گا، مجھے کوئی ایک تھپڑ مارے گا میں اس کو 10 تھپڑ ماروں گا. عام عوام کا احتجاج جہاں ہوتا ہے وہاں وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے ان کو لاتے مارنے کے لیے. ایسے لوگ اگر ایوان میں بیٹھے ہوں گے، نمائندگی کر رہے ہوں گے، تو معاشرے میں ایک عدم برداشت کا کلچر ہوگا. مجھے جہاں میری مرضی کا فیصلہ نہیں ملے گا، چاہے وہ میجسٹریٹ ہے، تحصیلدار ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، کوئی عدالت ہے، تو میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا. میرے ہاتھ میں جوتا ہے، میرے ہاتھ میں پتھر ہے، میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا سوٹا ہے یا اسلحہ ہے، میں وہ استعمال کروں گا. میں کہوں گا کہ میرے طریقے سے کرو ورنہ میں نہیں چلنے دیتا. اس سے معاشرے پہ بہت منفی اثرات ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں. کارکنان اس پارٹی کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا، ان کو کیا میسج ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پوٹھوار اور کوثار میں ہم الیکشن لڑتے ہیں بہت زیادہ تہذیب کے اندر رہ کے. ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں. ہمارا 492 پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن ہوا، ایک جگہ بھی کوئی تو تکار بھی نہیں ہوئی، کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کوئی پتا بھی نہیں ٹوٹا سارے پروسیس میں. یہ آدمی، میں قوم سے، اسپیکر صاحب سے، پارلیمان سے اور جنہوں نے اس چیز سے اس کو حد تک سمجھا ہے ان سے پوٹھوار اور کوثار کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں. میں اس چیز کے لیے کہ یہ جو یہ روش ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تمام اینکر پرسن سے بات کرتا ہوں کہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، یہ نہیں کہ اب آپ کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے، یہ چیز معاشرے کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، کارکنان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. اور وہ فورم جہاں فیصلے ہوتے ہیں اور فیصلہ سازوں کے لیے ان کا فیصلہ عمل درآمد کرنے کے لیے بڑی زیادہ ضروری ہے. اور جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب آپ کی بات نہ مانی جائے لوگ راستے روکتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ موٹر سائیکل جلاتے ہیں، لوگ تھانوں پہ حملے کرتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور وجہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس معاشرے کو ایک تشدد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں شاہد خاقان عباسی سے کہ کسی فورم آنے سے پہلے اسپیکر صاحب سے معافی مانگیں، پارلیمان سے، جو پارلیمان اس جمہوریت کا، جمہوری نظام کا ممبر اور محراب ہے، اور اسپیکر اس پورے قوم کی سیاست کا، جمہوریت کا اور جمہوری اداروں کا ایک امام ہے. اس کو اس طرح دھمکی دینے سے جو ایک اداروں کی تضحیک ہوئی ہے، ووٹ کے تقدس کی بات کرنے والے، ووٹوں کا منبع اور ممبر پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی اگر تضحیک کرے گا، اگر پوری قوم نہیں بولے گی تو یہ روش چلتی جائے گی اور معاشرے میں عدم برداشت اور تشدد کا ایلیمنٹ آئے گا. یہی تشدد پھر گھر میں ہوتا ہے، جو گھریلو تشدد ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے. وہ کیا کہ آپ میری بات نہیں مانو گی یا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے یا میں آپ پہ ہاتھ اٹھاؤں گا. یہ معاشرے کے لیڈر اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو خاندان کے اندر بھی تشدد ہوگا، معاشرے کے اندر بھی تشدد ہوگا، برادریوں میں ہوگا، جرگوں میں ہوگا، عدالتوں پہ ہوگا، ہر اس فورم پہ ہوگا. لہذا اس کو کنڈیم کرنا پورے معاشرے کا یہ فرض ہے. میں اسپیکر صاحب سے کہتا ہوں شاہد خاقان صاحب پہ پابندی لگائی جائے، جب تک وہ قوم سے معافی نہ مانگے ان کو اسمبلی کا فورم استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے. میں شاہد خاقان سے کہتا ہوں قوم سے معافی مانگیں. میں اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ، پہلے نون لیگ سے یہ تقاضا کرتا ہوں، ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ شاہد خاقان کو نمائندگی سے اور ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس سے ہٹایا جائے جب تک وہ اس رویے، اس روش سے، اس غیر جمہوری، غیر اخلاقی روش سے معافی نہ مانگے.
میں پیپلز پارٹی اور دوسری مذہبی جماعتوں سے بھی تقاضا کرتا ہوں ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہ کیا جائے. پیپلز پارٹی جو جمہوری قدروں کی، جمہوری نارمز کی بات کرتی ہے، کیا یہ جمہوری نارم ہے کہ اسپیکر اگر آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ مائک پہ جائیں اور آپ جا کے اسپیکر کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں؟ اگر کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے پیپلز پارٹی نے، جب شاہد خاقان نے آپ کو ایک شو کاز نوٹس دیا تو آپ نے اس کو پھاڑ کے پھینکا. ٹھیک ہے، آپ کا جمہوری رائٹ ہے. اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے تالیوں سے اس کا استقبال کیا. اس وقت شاہد خاقان نے معافی مانگ لی پیپلز پارٹی سے سیاسی معاملات میں. تو اسپیکر صاحب سے وہ معافی مانگیں. پیپلز پارٹی اور نون اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے میرا یہ تقاضا ہے کہ جب تک یہ آدمی معافی نہ مانگے اس رویے غیر جمہوری رویے سے، آپ ان کے ساتھ کوئی مذاکرہ نہ کریں. میں انٹیلیجنشیا جو آپ کے دانشور ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، چاہے کوئی لبرل ہے چاہے کوئی فنیٹک ہے، کہ یہ روش غیر جمہوری، غیر اخلاقی اور معاشروں میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہنچے ہیں پشاور، اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر بعد نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت کم